الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وكافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا اور کفر کی حالت میں ہی مر جائے گا تو ایسوں کے سارے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، اور یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ جہنم میں رہنے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی باہر نکلیں گے نہیں۔ تو یہ مضمون اس لیے ذہن میں آیا کہ گزشتہ مجلس میں نے ایک حدیث پیش کی تھی کہ جو ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن ابی فقد کفر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے باپ دادا کے نسب سے مت پھر جاؤ، اعراض مت کرو۔ جس شخص نے اپنے باپ دادا کے نسب سے اعراض کیا اس نے کفر کیا۔ اور پھر ایک دوسری حدیث یہ صحیح مسلم کی ہے، اور ایک دوسری صحیح مسلم کی حدیث ہے عن ابی سعید ابی بکر کلاہما یقول سمعت اذنائی وبا قلبی، کہ ہمارے کانوں نے، میرے کان نے سنا اور میرے دل نے اس بات کو یاد رکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی من ادعا الی غیر ابیہ ویعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام۔ جس شخص نے میرے کانوں نے یہ سنا اور میرے دل نے اس بات کو یاد رکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو شخص جانتے بوجھتے اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف نسب کرے گا اس پر جنت حرام ہے۔ تو یہ سن کر ہوا کہ کیا لوگ کافر ہو گئے؟ کیا لوگ، یہ سوال آیا، یہ سوال انہوں نے کیا کہ ان کو کافر سمجھا جائے؟ تو دین سے پھر جانے کو کفر کہتے ہیں۔ تو دین کیا ہے؟ اللہ رسول کی ساری باتوں کو مان لینے کا نام دین ہے۔ اللہ رسول کی ساری باتوں کو مان، کسی ایک بات کا انکار بھی کفر ہے۔ جو باتیں قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہیں، یہ بات اچھی طرح ذہن میں ہے ہمارے، جو باتیں قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہیں ان کا انکار کرنا یہ کفر کی بات ہے۔ اس میں شک کرنا بھی کفر کی بات ہے، اس کا مذاق اڑانا کفر کی بات ہے، اس کا استخفاف کرنا یہ بھی کفر کی بات ہے۔ تو کفر کے اصل معنی تو یہ ہیں کہ جو ہے چھپانا۔ اللہ تعالیٰ کا وجود اتنا ظاہر و باہر ہے، اس کی بے شمار نعمتیں ہیں، اس کے بعد آدمی جو ہے نہیں مانتا تو کیا ہے؟ تو چھپا رہا ہے، وہ جانتے بوجھتے انکار کر رہا ہے۔ کفر کے دوسرے معنی جو محسن کی نعمتیں ہیں ان کی ناشکری کرنا ہے۔ اتنی بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، رات دن انسان پر بسر ہیں، اس کے باوجود آدمی اللہ کو نہیں مانتا تو یہ ناشکری ہے۔ تو کفر کے دو معنی، ایک تو جو ہے انکار کرنا، دوسرا ناشکری کرنا۔ کفر کی شرعی تعریف یہ ہے کہ تعلیمات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات پوری طرح منقول ہے اس کا انکار ہے۔ جو چیز آپ سے قطعی اور یقینی ثابت ہے اس کا انکار کرنا یقیناً کفر ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں من انکر شیئا من شرائع الاسلام فقد ابطل قول لا الہ الا اللہ۔ جس نے شرائع اسلام میں سے کسی ایک بات کا انکار کیا تو لا الہ پڑھنے کو اس نے باطل کر دیا۔ لا الہ جو پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا ہے وہ باطل ہو گیا، وہ لا الہ کام نہیں آئے گا اس کے، کیونکہ اس نے لا الہ کے خلاف بات کی۔ تکفیر کے اصول کیا ہیں یہ بات بھی ہم لوگوں کو جاننا چاہیے۔ تو ہماری کتاب جو ایمان اور کفر ہے اس میں کچھ تفصیل آئی ہے۔ اب یہاں جو ہے بہت ساری کتابیں ہمارے پاس، معارف القرآن ہے اور توضیحات شرح موجود ہے، اور جو ہے معارف الحدیث ہے، بہت ساری کتابیں ہیں۔ میں بہت تفصیل سے جاتا نہیں، سرسری طور پر ایک عام بات آپ کے سامنے بات آ جائے تو ایک حدیث جو اصولی طور پر ہم کو جاننا ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین باتیں ایمان کی اصل ہیں۔
یعنی جڑ ہے. کیا 3 باتیں ہیں؟ پہلی بات الکف امن قال لا الہ الا اللہ لا تکفروا بذنب ولا تخرجوا من الاسلام. پہلی بات یہ ہے جو لا الہ کا اقرار کر رہا ہے نا، لا الہ کو دل سے ماننے والا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے. لا الہ کا ماننا کو تو کیا ہے؟ اللہ رسول کی بری باتیں ماننا ہے انہیں. اللہ لا الہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ من قال، قال کے معنی اقرار کرنے والا ہے لا الہ اقرار کرنا، اس کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر مت قرار دو، اسے کسی عمل کی وجہ سے اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ مت لگاؤ. نمبر 1 اسلام کی اصل. دوسری اصل کیا ہے؟ والجہاد ماضن مذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل. دوسری اسلام کی اصل کیا ہے؟ جہاد ہے. ارے چھوڑ کے بیٹھے ہم لوگ، دیکھ رہے ہیں آپ، ایک جماعت تو اس کی پورا انکار ہی کرتی ہے، کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں لوگ، بلکہ جہاں جہاد ہو رہا ہے وہ جا کے روک دیا انہوں نے. معلوم ہے آپ کو افغانستان کے مفتی عبدالرشید صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارے نوجوان جو جہاد میں جا رہے تھے آ کے روکا ان لوگوں نے، اس جماعت نے بلا کے مسئلے پوچھ رہے ہیں اس کو. ارے تجھ کو نماز کے مسئلے والوں نے تو جہاد میں جا رہا ہے، اس کو دیکھو جہاد سے روکنے والے. ہاں اللہ اکبر، کیسی بات ہے یہ؟ جہاد جاری رہے گا جب سے اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، یہاں تک کہ امت کے آخری لوگ دجال سے جہاد کریں گے. کسی عادل حکمران کا عدل، کسی ظالم حکمران کا ظلم کے بہانے سے جہاد کو نہیں روکا جائے گا. یہ ہمارا حکمران ایسا ہے ظالم، کچھ کیسے کیا کرا رہا ہے؟ وہ جہاد کرا رہا ہے. بس اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے وہ جو ہے تمہیں تیار کر رہا ہے، تم کو بھیج رہا ہے، بس اس کی بات مانو، بس اس کا ذاتی معاملہ کچھ بھی رہنے دو. دوسری اصل ہے. پہلی ہے کہ جو لا الہ کا اقرار کر رہا ہے اس کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر مت قرار دو. دوسرا ہے کہ جہاد. تیسرا والایمان بالاقدار، تقدیر پر ایمان ہے. تو اس کو 3 باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اصل قرار دیا ہے. تب تک بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا مگر اس چیز کے جس کے ساتھ جس کا اقرار کے دین کے دائرے میں، دین کی دائرے کب آتا ہے آدمی؟ لا الہ پڑھ کے آتا ہے. تو تردید کی رد، ارتداد کے معنی کیا؟ رد کے معنی لوٹا دینا، ارتداد میں لوٹ جانا. رد کرو جو سے رد کرنا، لوٹا دو. تو یہ متعدی ہے. ارتداد کے معنی خود لوٹ جانا، دین سے پھر جانا. تو بندہ دین سے خارج نہیں ہوتا مگر اسی چیز سے جس کے انکار کے ساتھ، اسی انکار کے ساتھ جس نے کو اس نے ایمان کے دائرے میں داخل کیا تھا، یعنی ضروریات دین. شریعت کے نصوص کو ظاہر پر حمل کیا جائے گا، شریعت کو ظاہر رکھا جائے گا. اس سے انحراف کر کے اہل باطن جن باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں وہ الحاد اور کفر ہے. جنت، جنت کو تو یہ جنت نہیں اور جنت ہے، کہاں ہے دل کا اطمینان؟ جنت ہے. ارے یہ نہیں ہو سکتا. جیسا قرآن حدیث میں ہے اس کو ویسے رکھنا چاہیے. شریعت کے نصوص کا انکار کفر ہے. کسی معصیت کو، کسی گناہ کو جائز سمجھنا کفر ہے. جو بات آئی تھی حدیث سے ہم نے سنا ہے آپ کے سامنے، جو معصیت ہے، ہاں گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے تو آدمی کافر نہیں ہوتا. ہاں بھائی، ابھی ایک آدمی بولے شراب پی رہا ہے، صاحب ہم لوگ پیتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ ان کو علت پڑی ہوئی ہے. وہ بولتے ہم جب بچے تھے ہمارے گلی سے لوگ پیتے ہوئے جاتے تھے، کرتے تھے، تو کچھ لوگ ان کو پوچھتے تھے کیا ہے تم ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں. ذرا ہم بڑے سبھی پوچھے تو بولتے تھے کیا کرنا صاحب، ہم کو رت پڑی ہے، چھٹتی نہیں جی، بہت غلط بات ہے، ہم کر رہے ہیں. گناہ مانتا تھا. اگر اس گناہ کو جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے، شراب کو جائز سمجھتا ہے، تو کافر ہو جائے گا. نماز کے پوچھے ہوئی بھی نماز پڑھنا چاہیے، ہم لوگ نہیں پڑھتے، کیا کرنا، ہماری بدنصیبی ہے، ہماری بدبختی ہے کہتے تھے. ابھی کوئی نماز کہاں ہے بول رہا، یہ کافر ہو گیا. دیکھیے نماز کو اقرار کرتا ہے، نماز تو پڑھنا صاحب ہم نہیں پڑھ رہے بول رہا ہے. دوسرا آدمی کہتا ہے کہ کہاں کی نماز، کدھر کی نماز کہتا ہے، تو کافر ہو گیا. شریعت کے نصوص کا انکار کرنا، کسی معصیت کو جائز سمجھنا، کسی بھی گناہ کو، شراب ہو، زنا ہو، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، جتنے چوری، ڈاکہ، ہاں بدعات وغیرہ، جن کو آدمی غلط سمجھ کے کر رہا ہے تو وہ کافر نہیں جب تک غلط سمجھ رہا ہے. لیکن ان گناہ کو جو ہے وہ جائز سمجھتا ہے، حلال سمجھتا ہے، تو کافر ہو جائے گا. دیکھیے بہت بڑا فرق ہے. معصیت کو جائز سمجھنا، نصوص شریعت کی اہانت اور استہزاء کرنا، اس کا مذاق اڑاتا ہے شریعت کے احکام کا.
کب اڑائے گا؟ جبکہ دل میں اس کی یقین نہیں ہے. اللہ رسول کے احکام کا مذاق اڑانے والا مطلب یہ کہ جو ہے ان کو مانتا نہیں کیسے رہا. کون نماز کو اڑائے گا بھائی؟ کسی بھی شریعت کے احکام کا مذاق اڑانا کفر کی بات ہے، یاد رکھو. اس کی اہانت کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اللہ کی رحمت سے مایوسی، یہ بھی کفر کی بات ہے. اور اس کی گرفت سے بے خوفی ہو جانا، یہ بھی کفر کی بات ہے. کسی کاہن کی تصدیق کرے، غیب جانے والا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. تو اور بات جو جاننے کی ہے وہ آپ کی یہ ہے کہ دین میں تمام احکام کا درجہ یکساں نہیں ہے. کچھ بنیادی عقائد ہیں اور کچھ اصول دین ہیں اور کچھ فروعی مسائل ہیں. کفر صرف انہی احکام میں ہوتا ہے جو قطعی الثبوت بھی ہوں اور قطعی الدلالت بھی ہوں. قطعی الثبوت کا مطلب ہے کہ اس کا ثبوت قرآن سے یا احادیث مبارکہ سے ہو، جن کی روایت کرنے والے اللہ کے زمانے سے لے کے آج تک ہر زمانے میں، ہر قرن میں مختلف طبقات اور مختلف شہروں میں کثرت سے پائے جائے. ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہے. اور ایسی حدیث کو اصطلاح حدیث میں تواتر اور ایسی حدیث کو احادیث متواترہ کہتے ہیں. قطعی الدلالت کا مطلب ہے کہ جو عبارت قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے وہ اپنے مفہوم مراد کو صاف واضح کرتی ہے، جس میں کوئی الجھن نہیں ہو. اقیم الصلاۃ، دیکھو نماز، اب کیا کریں گے؟ نماز، صلاۃ سے نماز، اللہ کے رسول کرے، صحابہ کرام کرے، نماز، کوئی الجھن ہی نہیں اس کے بارے میں. قطعی ثبوت تو ہے ہی، قطعی الدلالت بھی. اس کی نماز، صلاۃ میں کوئی اور چیز ہو ہی سکتی نہیں. اس کے مفہوم مراد کو صاف ظاہر کرتی ہے، اس میں کسی قسم کی الجھن نہ ہو، اس میں کسی قسم کی تعویل بھی نہیں ہو سکتی کہ اور ہو سکتا ہے، کیا وہ نہیں ہو سکتا. اس کے احکام قطعی اگر مسلمانوں کے ہر طبقے میں خاص اور عام اور مشہور ہو جائیں، ان کا حاصل کرنا کسی خاص تعلیم پر بھی نہیں ہے. نماز، 5 وقت کی نماز ہر مسلمان فرض ہے، جاننے کے لیے کسی مدرسے کو جانے پڑتا ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے موقوف. بلکہ عام طور مسلمان ان کو اپنے مسلمان معاشرے کے اندر وہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ کا فرض ہونا ہے، چوری، شراب، زنا کا گناہ ہونا، اللہ کے آخری نبی ہونا وغیرہ. ایسے احکام کو جو بالکل قطعی ہیں ضروریات دین کہتے ہیں. ضروریات دین سے تعبیر کیا جاتا ہے. جو اس درجے مشہور نہیں ہیں، صرف قطعیات ہیں، ہے قرآن میں حدیث میں بات ہے، لیکن مشہور نہیں ہیں وہ باتیں. جو باتیں مشہور نہیں ہیں ان کو ضروریات کہتے ہیں، لیکن قطعیات نہیں کہتے. ان کو قطعیات کہتے ہیں، ضروریات نہیں کہتے. تو ضروریات دین اور قطعیات میں فرق یہ ہے، ضروریات دین کا انکار باجماع مطلق کافر ہے. ضروریات دین کا انکار کرنے والا نماز کا انکار کرتا ہے، روزے کا انکار کرتا ہے، حج، زکوٰۃ کی چیزیں جو بالکل ضروریات دین ہیں، اتنی عام ہیں، ان کا انکار کرنے والا باجماع کافر ہو جائے گا. ناواقف جہالت کو عذر نہ کرے. اگر معلوم نہیں تو بولے تو کیسا مجھے روزہ رکھنا معلوم نہیں، بولے تو کیسی بات ہے بھائی؟ مجھے حج کا رکھنا معلوم نہیں، بولے تو کیسی بات ہے؟ اور افسوس کے ساتھ ایسے بھی بہت لوگ ہیں. لیکن یہاں جہالت عذر نہیں بن سکتی، یاد رکھو، جہالت عذر نہیں بن سکتی ضروریات دین کے بارے میں. ہر مسلمان کو اتنا رکھنا ہی چاہیے. دین کی ضروریات جاننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اس ناواقفیت اور جہالت میں اس میں عذر قرار نہیں دیا جائے گا، نہ کسی قسم کی تعویل سنی جائے گی. قطعیات کے محض جو شہرت نہیں رکھتے، کوئی عام آدمی ناواقف کی سے انکار کرے تو اس کا کفر کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا. پہلے اس کو تعلیم دی جائے گی، اس کو سمجھایا جائے گا کہ یہ حکم اسلام کے قطعی ثبوت، قطعی دلالت کے احکام میں سے ہے، اس کا انکار کفر ہے. اس کے باوجود بھی اگر اس پر انکار پر قائم رہے گا تب کفر لگایا جائے گا. چنانچہ علامہ قاری نے شرح شفا میں لکھا ہے، تحقیق القول فی الاکفار المتولین میں فرمایا، ادخال الکافر فی الملت الاسلامیہ اور اخراج المسلمین عنہا عظیم فی الدین. کسی کافر کو اسلام میں داخل سمجھنا یا کسی مسلمان سے خارج، دونوں بہت عظیم چیزیں، بہت عظیم جرم ہے. کسی خارج کر رہے ہیں دیکھو، کسی داخل سمجھنے وہ بھی دیکھو. ایک آدمی مسلمان نہیں ہے، آپ نے اس کو مسلمان سمجھ لیا ہے، ارے یہ بھی عظیم جرم ہے. ایک آدمی مسلمان ہے، اس کو آپ نے خارج کر دیا، یہ بھی عظیم جرم ہے. تو بہت افسوس کے ساتھ جو ہے آپ کو یہ بات سنائی جا رہی ہے کہ جو ہے بہت سارے لوگ ہیں جو ضروریات سے بھی واقف نہیں ہیں، ضروریات دین سے بھی واقف نہیں ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ قطعیات تو دور ہی، ضروریات دین جو قطعیات تو ہیں
اب کفر کے مختلف مراتب ہیں. کفر کا اصل دار و مدار تکذیب اور انکار پر ہے. شریعت الدین کی قطعی باتوں میں سے کسی ایک بات کی تکذیب کرنے کا نام کفر ہے. مگر تکذیب کی الگ الگ مراتب ہیں. عام طور پر جو ہے کچھ لوگ دہری ممکن ہے خدا کی تکذیب، جو سرے سے خدائی کا انکار کرتے ہیں، اس عالم کو قدیم سمجھے ہوئے ہیں. انہی کے قریب قریب فلاسفہ کا گروہ ہے، فلسفی گروہ ہے، جو برائے نام خدا کا قائل ہے لیکن وہ خدا کو خالق نہیں مانتا، مادہ اور عالم قدیم مانتا ہے، حشر و نشر کا منکر ہے. جو گروہ کواکب اور نجوم کو قدیم اور عالم میں مؤثر مانتا ہے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے. براہم منکر نبوت کا گروہ ہے، جو خدا کے تو قائل ہے مگر نبوت کے بالکل قائل نہیں. یہ گروہ نبوت کا قائل نہیں. یہود و نصارہ یہ بھی کافر ہیں. یہود و نصارہ گو اہل کتاب ہیں لیکن کافر کیوں ہیں؟ جو خدا کے قائل ہیں، نبوت رسالت قائل ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی نبوت رسالت کے قائل نہیں. ان کی کتابوں میں ایمان لاؤ کر کے تو اپنی کتابوں کا انکار ہو گیا. مشرکین جو توحید کے منکر ہیں، شرک مبتلا ہیں، جیسے کہ نصارہ. ہندو حضرت مسیح کو اپنے اوتار و معبود مانتے ہیں. اگرچہ لوگ مسیح اور اوتار خدا کے برابر نہیں سمجھتے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کسی کے جسم میں حلول ہو کر جاتا ہے اور اس کے ساتھ متحد ہو جانا جائز سمجھتے ہیں. اس فرقے کو حلولیہ اتحادیہ کہتے ہیں. پانچواں ان لوگوں کی تکذیب کا ہے جو خدا اور رسول کے نبوت کے اور دین کے اسلامی قائل ہے مگر نصوص شریعت کے اندر ایسے عجیب غریب معنی بیان کرتے ہیں جو صحابہ کرام سے لے کر اب تک کسی کے حاشیے خیال میں بھی نہیں گزرے. اصطلاح ان کو ملحد اور زندیق کہتے ہیں. ہمارے پاس ایک فرقہ تھا بے دین نام کا. دین کی تشریح کیسے کرتا تھا دیکھ رہے ہو؟ دین کی جو تشریح وہ کرتا تھا وہ نہیں جو اللہ کے صحابہ کرام نے کی ہے، ائمہ نے کی، ان کا ایک الگ ہی انداز ہے. تو ایسے لوگ زندیق کہلاتے ہیں، ملحد کہلاتے ہیں. لفظ تو اسلام کا بولتا ہے لیکن معنی اس کے کفر کے ہوتے ہیں. اول کی 4 مراتب سری کفر ہیں اور یہ 5واں مرتبہ جس کا نام الحاد اور زندقہ دراصل یہ نفاق کی قسم ہے. ایسا شخص بلا شبہ منافق ہے، یہودی نصرانی سے بدتر ہے، اس لیے کہ یہودی نصرانی جو کچھ کرتا ہے وہ صاف طور پر کھل کر کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. یہ منافق جھوٹ بولتا ہے، زبان سے اسلام کا اظہار کرتا ہے، اندر کفر چھپا ہوا ہے. مرتد عرف میں اس کو کہتے ہیں جو دین اسلام سے پھر جائے اور وجود ایمان کے بعد کلمہ کفر کا زبان سے نکالنا مرتد ہونے کا رکن ہے. مرتد کا حکم صحیح ہونے کی ضرورت ہے جو صاحب عقل ہو، مجنون ہے، بچہ ہے، بے عقل ہے، نشے میں رہنے والا ہے، جس کی عقل معاف ہو گئی ہے، دیوانہ اس پر احکام نہیں چلتے. یہ وسواسی ہے، خالی وسوسوں میں لگا رہتا ہے، کچھ عجیب عجیب وسوسے آتے رہتے ہیں اس کو. اس پر مرتد ہونے کا حکم نہیں لگے گا. مرتد ہونے کا حکم نافذ ہونے کے لیے رضا اور رغبت چاہتا ہے. کسی کو زبردستی کفر کلمہ کرنے کے لیے مجبور کیا گیا وہ مرتد نہیں ہوا. بلا قصد نکل گیا زبان سے تو بھی مرتد نہیں ہوگا. کوئی شخص مرتد ہونے کے بعد دین اسلام پر لوٹ آئے پھر کفر کرے تو 3 دن اس کو مہلت دی جائے گی. چوتھی مرتبہ 3 مرتبہ اس کو مہلت دی جائے گی. چوتھی مرتبہ اس کو مہلت نہ دے گا بلکہ قتل کر دیا جائے گا. اب تو یہاں اسلام کا نظام نہیں ہے اور بات ہے. اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کوئی مرتد ہو گیا، انجام ارتداد. دنیا میں اعمال کا ضائع ہونا یہ ہے کہ اس کی بیوی نکاح سے نکل جائے گی. اس کا کوئی مورث مسلمان مرے تو اس شخص کو میراث کا حصہ نہیں ملے گا. حالت اسلام میں نماز روزہ جو کچھ کیا تھا سب کل عدم ہو جائیں گے. مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. مسلمانوں کے مقام اس کو دفن نہیں کیا جائے گا. آخرت میں ضائع ہونا یہ ہے کہ عبادت میں ثواب نہیں ملے گا. عبدالآباد کے لیے جہنم میں داخل ہوگا. مسئلہ اگر یہ شخص پھر مسلمان ہو جائے تو آخرت میں دوسرے بچنے اور دنیا میں آئندہ کے احکام اسلامی کا جاری ہونا تو یقین ہے، لیکن دنیا میں اگر حج کر چکا ہے تو بشرط وسط دوبارہ حج کرنا فرض ہو جائے گا. آخرت میں پچھلے نماز روزہ کا ثواب لوٹ کر کرنا نہ کرنا اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ دوبارہ حج کرنے کو فرض کہتے ہیں. گزشتہ نماز روزہ پر ثواب ملنے نہ ملنے کے بارے میں جو ہے ائمہ کا اختلاف ہے. تو بہت افسوس کے ساتھ یہ بات آپ کو میں بیان کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ تو وہ تھے جو کھل کر مرتد ہو گئے انگریزوں کے زمانے میں. کچھ لوگ جو انگریز عیسائی بن گئے، کچھ لوگ شدی کی تحریک چلی تھی وہ بن گئے. لیکن ایسے لوگ جو ایسے عقیدے رکھ کر اسلام مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں اور اپنے مرد سب کو لگاتے رہتے ہیں، پہچانے نہیں جاتے لوگ، ان کو پرکھتے نہیں، بس چلو رندے لوگ کیا چل رہا ہے، انہیں سب بولا انہیں ایسا بول رہا ہے چل رہا ہے.
بہت افسوس کی بات ہے. تو احادیث کی چند باتیں جو جس سے لوگوں کو شبہ ہوتا رہتا ہے کہ جو حدیث میں ایسی بات آئی نا, تبھی حدیث میں نے آپ کو سنایا کہ جو ہے ایمان کی اصل ہے کہ کسی کو گناہ کی بنیاد پر لا الہ کا اقرار کرنے والا ہے, جو صاحب ایمان ہے, اللہ رسول کی باتوں کو ماننے والا ہے, اس کو کسی گناہ کی وجہ سے, اس کے کسی برے عمل کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج نہیں کرنا چاہیے. تو بعض وقت احادیث کے انداز کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اب اللہ کے رسول نے سے فرمایا, کتاب الایمان کی حدیث, لا یؤمن ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتى يكون حب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تمہیں کچھ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے ماں باپ, اپنی اولاد, سب لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں. تب کسی کو اللہ کے رسول اتنے محبوب نہیں ہیں تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ نہیں. یہ انداز کیا ہے؟ ترغیب والا انداز ہے, حکیمانہ انداز ہے. ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی نفس, اس کی خواہش نفس میری ہدایت کے تابع نہ ہو جائے. یہ بھی ترغیب کا انداز ہے. ان انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم, کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو یہ سب ترغیب کے انداز ہے, حکیمانہ انداز ہے. ہم کہتے ہیں کیا انسان ہے کیا بھائی وہ آدمی, وہ انسان تو رہتا ہے لیکن انسانیت یہ کام نہیں کر رہا ہے, جو معیار ہے وہ معیار پر نہیں اتر رہا ہے. یہ بات ہے. قال ان انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخیہ ما يحب لنفسه. اللہ نے فرمایا تمہیں کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ جب اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ سب تمام ایسی احادیث کیا ہیں. لا یؤمن, ایمان والا نہیں ہے تو کیا کافر ہے؟ کافر نہیں ہے وہ. تو بعض اس میں کفر کہا گیا نا, وہ بھی ہے, وہ حدیث میں آئی آپ کے سامنے. ان ابی شرحیل خزاعی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو. ابی شرحیل سے روایت ہے, اللہ نے فرمایا خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں, خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں, خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں. پوچھا, اللہ سب صحابہ کرام غور سے سن رہے تھے, پوچھے خیر یا رسول اللہ یہ من کس کے بارے میں فرما رہے ہیں, کون ایمان والا نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ. تو آپ نے فرمایا وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں. وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی خائف رہتے. ان عبداللہ بن عباس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس المؤمن بالذی یشبہ وجارہ جائع الی جنبہ. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول سے میں فرماتے سنا وہ ایمان والا نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کھاتا ہے اس کے بعد اس کا پڑوسی جو ہے بھوکا ہے. تو یہ ساری چیزیں ترغیب کا انداز ہے. اس کو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بہت کم ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول نے خطبہ دیا ہو, یعنی کوئی بات ارشاد فرمائی خطبے کی طرح, اور اس میں آپ نے یہ بات نہ ارشاد فرمائی, یعنی ہر خطبے میں آپ یہ بات ارشاد فرماتے تھے یا اکثر خطبے میں ارشاد فرماتے تھے. کیا بات فرماتے تھے؟ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں, جس میں عہد کی پابندی نہیں ہے اس میں دین نہیں. ان اوس بن شرحبیل
انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مشى مع الظالم ليقبه ويعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. اوس بن شرحیل سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص کسی ظالم کی مدد کے لیے اس کا ساتھ دینا چلا تو اسلام سے نکل گیا. ان ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا فاحش ولا بذيء. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول مومن لعن طعن کرنے والا فحش گو بد کلام نہیں ہوتا. تو بہرحال جو ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ قال لا یزنی زانی حین یزنی وهو مؤمن. دیکھیے حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی زنا نہیں کرتا، زنا کر رہا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا. ولا یسرق سارق حین یسرق وهو مؤمن ولا یشرب خمرا حین یشرب وهو مؤمن. کوئی چوری نہیں کرتا جس کی چوری کر رہا ہے اس وقت وہ مومن ہو. کوئی شراب نہیں پیتا جب شراب پر اس وقت مومن ہو. ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه وفي ابصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. جب کوئی لوٹ مار کر رہا ہے لوگوں کا مال، لوگ اس کی طرف آگے اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، اس وقت مومن نہیں ہوتا. جب کوئی خیانت کرتا ہے پھر اس کے بعد ولا يغل احدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم وإياكم. خیانت کرنے والا خیانت کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن ہوتا ہے. بس ایمان والو ان ساری منافی ایمان حرکت سے بچو. تو بڑا سمجھانے کی بات یہ ہے کہ جو ہے گناہ کی وجہ سے کسی کافر قرار دینا غلط بات ہے. تو گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے کر رہا ہے تو وہ ایمان کے دائرے میں ہے. گناہ کو جائز سمجھ کر رہا ہے تو ایمان کے دائرے سے نکل گیا. تو دو گناہ، ایک تو کفر والا گناہ ہے، دوسرا شرک والا گناہ ہے. یہ دو گناہ سے آدمی بچ جائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایمان کے دائرے میں رہے گا. کفر والا گناہ اور شرک والا گناہ اگر ان میں سے کسی میں مبتلا ہو جائے گا تو گیا کام سے، دنیا میں بھی کام سے گیا ہوگا. تو یہاں تو مرتد بن کے رہے گا اور اپنے ارتداد کو لوگوں میں پھیلاتا رہے گا. سب سے بڑا جو ہے کفر شرک ہے. شرک بھی کفر کی قسم ہے، سنا تھا اس کے پہلے بات آپ کے سامنے آ چکی ہے. تو کفر اور شرک کے دو گناہ ایسے ہیں، اس سے آدمی اگر بچے گا تو انشاءاللہ تھوڑا دنیا کے اندر بھی وہ ایمان والے کے دائرے میں رہے گا اور آخرت میں بھی ایمان کے دائرے میں رہے گا. اگر ایسے کبیرہ گناہ ہو رہے ہیں اس سے کرو کر کے نہیں بات، کبیرہ گناہ بھی اگر ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول کی شفاعت ہو جائے گی، یا اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو معاف کریں گے. یا تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اللہ کی شفاعت ہو جائے گی، شہداء کی شفاعت ہوگی، علماء کسی کی بھی شفاعت ہو جائے گی، بشرطے کہ ایمان ہو. تو ایمان کی جو تعریف ہمارے ذہن میں ہے وہ پوری طرح رہنا چاہیے کہ اللہ رسول کی باتوں کو دل سے ماننا. کوئی ایک بات بھی اس کا انکار کرنے والا ہے تو جو ہے وہ ایمان کے دائرے سے چلا جائے گا. ایمان کی تصدیق قلبی دل سے ماننا ہے، بغیر دل سے مانے ہوئے ساری باتوں کو ماننا ہے، ساری باتوں کو دل سے ماننا ہے. تو یہ ایمان ہے اور یہ کفر ہے. کسی ایک بات کا انکار بھی کفر، یاد رکھو. تو کفر کے اندر صرف انکار ہی نہیں بلکہ شک کرنا بھی کفر میں داخل ہے. کسی بات کا مذاق اڑانا بھی داخل ہے. کسی بات کو جو ہے استہزاء کرنا، اس کا ٹھٹا کرنا بھی کفر میں داخل ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ، کیونکہ سوال آیا تھا اس لیے میں نے جو ہے چند مختصر تشریح کر دی ہے. اب یہاں تو جو ہے تفصیل کے ساتھ موجود ہے، کب مرتد ہوتا ہے آدمی، ارتداد کے احکام کیا ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ حدیثوں میں، حدیث کی شرح میں موجود ہے. تو جو ہے کبھی اور آپ کے سامنے بات آئے گی. تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے. سب سے بڑی دولت ایمان ہے. تو اللہ رسول کی باتیں جب معلوم ہو جائیں ہم کو تو جو کم سے کم جو ضروریات ہے دین ہیں اس کے بارے میں تو ہمارا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.